کوئی صحابی وہی ہوتا ہے نا جس نے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کے ساتھ وقت گزارا ہو اور اس پر قائم ہو گیا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نا، اور اگر ہیں تو ان کے صاحب بھی ساتھ کوئی ہیں. جس صاحب کے جو مصاحب ہیں وہی تو صحابی ہیں. دوسرا تعارف اس نوجوان صحابی، اس نوجوان ولی کا کراؤں گا جن کا سفر کا آغاز ان میں صدیقیت سے ہوا تھا، اور جس رات ہمیں نیابت مصطفیٰ علیہ السلام عطا ہوئی تھی، اگلی صبح ہم کراچی گئے تھے اور سب سے پہلے وارفتہ ہونے والے وابستہ ہونے والے وہ ہستی تھے سید زید زمان. برسوں اس سفر کی آرزو رہی. کتابوں میں پڑھا تھا 40 سال 50 سال چلے کیے جاتے تھے، ریاضت المجاہدہ ہوتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہا سے شدید انتہائی محبت کے بعد ایک طویل سفر زہد کا، ریاضت کا، مجاہدے کا گزارا جاتا تھا. تو آقا کی زیارت ہوتی. ایک سفر کا انداز ہمیشہ سے یہ پڑھا اور سنا، اور خوف یہ کہ کہاں ہم، کہاں یہ ماحول، کہاں یہ دور. کس کے پاس وقت ہے کہ برسوں کے چلے کرے؟ کس کے پاس وقت ہے کہ صدیوں کی عبادتیں کرے؟ اور پھر صرف دیدار نصیب ہو. تڑپ تو تھی کہ قرب زیارت دیدار ایسا نصیب ہو کہ صرف اس جہاں میں نہیں، صرف آخرت میں نہیں، صرف لامکاں میں نہیں، ثم الورا ثم الورا ثم الورا وصل قائم رہے. تو ایک راز سمجھ میں آیا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. زہد ہزاروں سال کا، پیار کی نگاہ ایک طرف. بات سنتی ہے اپنے کسی ایسے پیارے کو دیکھیں جو وہ پیار کی وہ نگاہ دے کہ صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہو. والسلام. آپ نے پہلے یہ کہا کہ کیونکہ میں الفاظ کیونکہ آئی ایس آئی زید حامد کو پیسے دیتی ہے، یہ آپ کا پہلا فکر ہے. میں لے کر آتا ہوں آئی ایس آئی سے پیسے. پھر آپ نے کہا کہ یہ امپریشن ہے. اب یہ دو باتیں مختلف ہیں جناب. لیٹ می ایکسپلین. جی. The reality is that I have been going to the ISI headquarters on the outside boundary walls. وہاں پہ ایک جگہ ڈیزگنیٹڈ ہوتی ہے، وہاں سے میں زید حامد کے لیے آئی ایس آئی سے 6,06,500 روپے اماد خالد لے کر آتا ہے، سائن کرتا ہے، سٹیمپ کرتا ہے، انگوٹھا لگاتا ہے. میں اسرائیلیوں نے عراق کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کیا. 84 میں یہ پاکستان کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کرنے کے لیے آئے. اس وقت ہمارے پاس F-16 تھے، لیکن F-16 کی ہماری اتنی رینج نہیں تھی کہ ہم اسرائیل پہ جوابی کارروائی کرتے اور واپس آتے. پاکستان نے تھریٹ کیا دہلی کو اور اسرائیل کو، دونوں کو. ہمیں نہیں پتا جہاز کس طرف سے آئیں گے، ہمیں نہیں پتا جہاز کی وارننگ، اس کے اوپر مارکنگ کس کی ہوگی. ہم ایک بات جانتے ہیں، اگر کاؤٹا پہ بامبنگ ہوئی تو اس کے بعد دہلی اور تل ابیب کو ہم فلیٹ کر کے رکھ دیں گے. پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ سے پوچھا گیا کہ ون وے مشن ہے، ون وے مشن ہے، صرف اسرائیل پہ آپ بامبنگ کے لیے جا سکتے ہیں، واپس نہیں آ سکتے. کون والنٹیئر کرے گا؟ Would you believe it? The entire F-16 squadron had raised their hands. They were volunteering for this. 1998 میں اللہ کے فضل سے ہم نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا، اور اللہ کے فضل سے انڈونیشیا سے لے کر موراکو تک
मुसलमानों ने इस तरह चरागा किया जैसे पूरी उम्मत मुस्लिमा में ईद का दिन उस दिन था, 28 मई 1998। उस दिन फलस्तीन के बच्चों ने इसराइल को मुखातिब करके कहा था, नाउ वी आर अ न्यूक्लियर पावर, डोंट लुक एट द स्टोन्स इन आवर हैंड्स, लुक एट द बम इन पाकिस्तान, वी आर कमिंग आफ्टर यू। उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के दिफा में अपनी जान माल आबरू कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। हमने इसको बनाते हुए 50 लाख शोहदा दिए थे, अभी इसको बचाते हुए हमने 10,000 शहीद भी नहीं दिए। Today we stand at the crossroad of history. आज हम तारीख के इस मोड़ पर खड़े हैं कि हम फिर अपने बुजुर्गों को वही बात दोहराते हैं। It is going to be now. It is going to be never. We decide to pay all price, any price. जो मर्जी कीमत हमें अदा करनी पड़े इस पाकिस्तान की इज्जत, आबरू, जान और माल की हिफाजत के लिए, हमें जो कुछ इसके लिए देना पड़े, अपने बच्चे कुर्बान करने पड़े, कुर्बानियां देनी पड़े। Damals gelobte ich mir zum ersten Mal, als unbekannter Eiserner diesen Krieg zu beginnen und nicht zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Bedeutet die Verewigung der Zerreißung der Nation, damit aber die Schwächung des gesamten Volkes, damit die Verelendung dieses Volkes und damit den Verrat gerade an der Klasse, हमें वो नस्ल चाहिए जो भूखा रहना कबूल करे, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम फैला दे। तो बेटा ये करना है काम। इसके लिए कोई लंबे चौड़े वजीफे नहीं करते, कोई उसके लिए लंबे चौड़े कोर्स। हमें अपनी बुनियादी असास चाहिए, हमें तकमील पाकिस्तान चाहिए, हमें यह खिलाफत रास्ता का निज़ाम चाहिए। हमने गज़वा हिंद की तैयारी कर ली, हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम बनाना है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। बेटा इस तरह काम नहीं मामला चलेगा। जब तक इकबाल ने सिर्फ बता दी लीडर की, जाली खुदा मत तलाश करो, जो बात हमने कही लीडर की सिर्फ इकबाल ने बता दी। निगाह बुलंद होगा, सुखल दिल नवाज होगा, जाम पर उसके बाद निगाह भी होगी, उसकी बात से तुमको तुम्हारे दिल पे असर भी होगा, रूहानी वजूद होगा, यानी अल्लाह का वली होगा। सब कुछ नजर आ रहा है हमारे यहाँ। एक बात याद रखिए, कोई फर्द या करो या आपको बताते हैं, आप ये भी आपको बताते हैं। देखिए एक बात याद रखिए, रहनुमाई फरमा, आपको पूरी तफसील बता देते हैं। अल्लाह ताला की सुन्नत समझ लीजिए किस तरह काम करेगा। जैसे कोई है इस वक्त, कोई किसी में थोड़ी बहुत रमक। बाबा जी आपको वो नजर आ जाएगा, सूरज चढ़ेगा सब देख लेंगे।